علمدار علمدار اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 محرم امام حسین کے کربلا آنے کے بعد اگلے ہی دن عمر سعد تقریباً 10,000 سپاہیوں پہ مشتمل لشکر کے ساتھ امام کے اس مختصر سے لشکر کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور جب عمر سعد وہاں پہنچا تو اس نے اپنے قاصد کے ذریعے امام کو ایک خط بھیجا۔ جب یہ خط امام کو موصول ہوا تو امام علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا، اور اس خط میں عمر سعد نے امام سے ان کے کوفے آنے کی وجہ دریافت کی اور ساتھ ہی کوفہ کے موجودہ حالات سے آگاہ کیا۔ امام نے اس خط کا جواب دیا۔ امام نے فرمایا، امام کے خط کا متن ہے، فرمایا کتب لی اہل مصرکم ھذا ان اقدم۔ امام نے فرمایا کہ اے عمر سعد، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے کوفے کا سفر نہیں کر رہا، بلکہ میں تو کوفے اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے، وہ میری بیعت کرنا چاہتے، اور جو کوفے کے حالات تو بتا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذْ كَرِهُونِي فَأَنَا أَنْصَرِفُ عَنْهُ، اور اگر اس وقت کوفے والے بیعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب امام نے اس خط کا جواب دیا اور عمر سعد نے اس خط کو دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ بات صلح کی طرف جائے گی، لہٰذا عمر سعد نے فوری ایک خط کوفے ابن زیاد کو ارسال کیا کہ جو کوفے کا گورنر ہے، اور اسے فوری اس بات سے آگاہ کیا کہ امام نے یہ جواب دیا ہے۔ جب ابن زیاد نے یہ خط پڑھا تو اب ایک اور خط جو ابن زیاد عمر سعد کو کربلا میں ارسال کرتا ہے، پلٹ کے جواب دیا کہ اب حسین اور حسین کے اصحاب کو یزید کی بیعت پہ مجبور کرو، یعنی اب حسین سے کہو کہ اگر جانا چاہتے ہو تو پہلے یزید کی بیعت کرو گے، اور اصحاب حسین بھی یزید کی بیعت کریں گے۔ اور خط کا جملہ ہے، کہا کہ اگر بیعت نہ کی تو نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ یہ جملہ اس نے اس خط میں تحریر کر کے عمر سعد کو بھیجا۔ جب عمر سعد نے جو لشکر یزید کا کربلا میں سپہ سالار ہے خط پڑھا تو ظاہر اسے اندازہ ہو گیا کہ یزید صلح نہیں چاہتا، لہٰذا عمر سعد نے بعین یہی خط امام کو ارسال کر دیا۔ جب امام نے اس خط کو پڑھا، روایت کہتی ہے امام نے اس خط کو پھاڑ کر زمین پہ پھینک دیا، اور امام نے جملہ ارشاد فرمایا، امام کا جملہ ہے جو تاریخ نے محفوظ کیا، فرمایا لا اجیب ابن زیاد بذالک ابدا، فرمایا میں ابن زیاد کو اس خط کا جواب ہرگز نہیں دوں گا، کسی صورت نہیں دوں گا۔ فرمایا فہل هو الا الموت، کہ یہ کس نتیجے کی بات کر رہا ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اس سے برا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا نا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں موت آ جائے گی۔ امام فرماتے ہیں فَمَرْحَبًا بِهِ، اگر نتیجہ موت ہے تو علی کا بیٹا حسین ایسی موت کو مبارک سمجھتا ہے، علی کا بیٹا ایسی موت کو مرحبا کہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے خط پھاڑا اور اس خط کو زمین پہ پھینک دیا۔ اس کے بعد امام نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، اب یہاں یہ صورتحال ہے امام کے کربلا آنے کے بعد، تو وہاں 4 محرم تاریخ بتاتی ہے ابن زیاد نے کوفے کی جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو قتل امام پر اکسایا اور امام کے خلاف بھڑکایا۔ اور اس خطبے میں ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ یزید کے واضح احکام ہیں کہ اگر کوفے والوں نے قتل حسین میں ہمارا ساتھ دیا تو کوفے والوں کے لیے یزید خزانوں کے دروازے کھول دے گا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی موقع پہ اسی مسجد میں ابن زیاد نے یزید کی جانب سے بھیجے ہوئے 4,000 دینار اور 2 لاکھ درہم موقع پہ تقسیم کیے۔
بطور انعام سب کو دیے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ لالچ میں قتل حسین پہ تیار ہو گئے اور کوفے سے کربلا کی طرف گئے۔ اچھا، اب کچھ تو وہ ہیں کہ جو لالچ کی وجہ سے قتل حسین کے لیے تیار ہیں، اور وہیں کچھ ایسے افراد بھی کوفے میں موجود ہیں کہ جو امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ قطرار ہیں۔ اب ابن زیاد نے یہ کیا کہ ابن زیاد نے چند گھڑ سواروں کو تیار کیا اور انہیں اس کام پہ مامور کیا کہ وہ ایسے افراد کی نشاندہی کریں کوفے میں کہ جو امام حسین کے قتل سے قطرار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کربلا جائے اور امام کے مقابلے میں لڑیں، لہٰذا یہ افراد مقرر کیے گئے اور انہوں نے ایسے افراد کی نشاندہی کی۔ روایت کہتی ہے ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں ڈرایا، ہراساں کیا، اور ہراساں کرنے کے لیے آپ اندازہ لگائیے کس حد درجے کے حربے استعمال کیے گئے۔ یعنی یہ تو صرف ایک مثال ہے جو اس وقت میں آپ کو دے رہا ہوں، اس قسم کی کئی مثالیں استعمال کی، یعنی اس حد درجے کی پست طریقے اور حربے استعمال کیے گئے کہ مثلا انہیں ڈرانے کے لیے کیا یہ گیا کہ کوفے سے ایک شامی شخص کو گرفتار کیا گیا جس کا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بلکہ یہ شخص تو کوفے اپنی میراث طلب کرنے کے لیے آیا تھا، اور ابن زیاد کے حکم پہ ان تمام افراد کے سامنے شخص کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جس کے ذریعے ان کے دل میں خوف بٹھایا گیا۔ لہٰذا اب کچھ وہ افراد ہیں کہ جو لالچ کی وجہ سے، مگر وہیں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو جان کے خوف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں امام کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک مسلسل سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی 4000 افراد کربلا پہنچ رہے ہیں، کبھی 3000 افراد، کبھی 1000 سپاہیوں پہ مشتمل لشکر، کبھی کتنے ہزار پہنچ رہے ہیں، اور 6 محرم تک کربلا میں تاریخ کے مطابق لشکر یزید کی تعداد 30,000 سپاہیوں تک پہنچ چکی تھی۔ عجب ظاہر ہے کہ اس میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج اس وقت میری کوشش یہ ہے کہ میں لشکر یزید کے اعداد و شمار کے حوالے سے کچھ حقائق پیش کروں، انشاءاللہ کل یعنی آنے والی گفتگو میں ہم امام حسین کے لشکر کے اعداد و شمار کے حوالے سے ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ مورخین کا اختلاف ہے اور مختلف قول پائے جاتے ہیں۔ مثلا بعض مورخین نے کہا کہ لشکر یزید کی تعداد مثلا کسی نے کہا 22,000 افراد پہ مشتمل تھی، کسی نے کہا تعداد 32,000 تھی، کسی نے کہا کہ تعداد جو ہے وہ مثلا 40,000 تھی، اور 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کی تعداد مورخین نے بیان کی ہے۔ مگر اس منزل پہ ہم سب سے مستند ترین قول کو دیکھیں تو وہ ہمارے مکتب کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ طوسی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہ معتبر ترین قول ہے اور معتبر ترین تعداد ہے کہ جو تاریخ میں ہمیں ملتی ہے۔ اور شیخ طوسی نے جو تعداد بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ لشکر 30,000 سپاہیوں پہ مشتمل تھا، یہ سب سے مستند ترین تعداد ہے۔ اب اس اختلاف سے قطع نظر مورخین چاہے کچھ بھی کہے، کوئی 22 کہے، کوئی 30 کہے، کوئی 1 لاکھ کہے یا کوئی اس سے زیادہ، اس اختلاف سے قطع نظر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ لشکر امام حسین کے لشکر کے مقابلے میں بہت بڑا لشکر ہے۔ امام کا لشکر تو بہت مختصر سا ہے، اور یہ اس لشکر کے مقابلے میں کئی گنا بڑا لشکر ہے اور بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ مگر یہ بات ذہنوں میں رہے کہ امام علیہ السلام کا لشکر مختصر ضرور ہے، جس کے حوالے سے انشاءاللہ کل بات کی جائے گی۔ امام کا لشکر مختصر ضرور ہے، مگر صبر، استقامت، جرأت میں یہ سب سے آگے ہیں، اور ان کی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ کربلا میں امام حسین کے لشکر نے جس صبر، جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک تمام آنے والی انسانیت کے لیے علم ہدایت ہے۔ یا ہم اس دعا کے ساتھ رخصت چاہیں گے پالنے والے، ہمیں اصحاب حسین سے درس جرأت، استقامت اور درس وفاداری حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو کچھ بیان ہوا اس سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں سے قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔